ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے IMF پروگرام اور اس کی شرائط، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات، واقعات، معاملات کے اوپر بھی ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ملک کے سیاسی حالات میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن پروگرام ہمارا بزنس کا ہے۔ صرف اس حد تک ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں یا ان پر بات کر سکتے ہیں جہاں کاروبار اس سے متاثر ہوگا۔ ملک قطعی کسی قسم کی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی بات بہت ہے۔ اتنی دوسری بات یہ ہو گئی کہ جناب IMF پروگرام کے اندر تو بہت ساری شرائط تھی، اب اس میں بہت ساری شرائط اور بھی ہوں گی۔ میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا، اب بھی یہی بات کروں گا کہ کوئی بات ان کی حتمی نہیں ہوتی، اور نہ ہمیں کوئی حتمی بات ان سے کرنی چاہیے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ IMF ہماری طرف بہت زیادہ لچکدار جو ہے نا ایٹیٹیوڈ اپنائے گا۔ اب یہ کہ پاکستانی کتنے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایک ویسٹ میں ہمارے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ ہندوستان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، اس کے بعد پاکستان کی ریپوٹیشن اور گلوبل امیج بھی امپروو ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ بھول گئے، لیکن میں نہیں بھولتا، مجھے یہ بیماری نہیں ہے بھولنے کی، اپنی قوم کی طرح۔ ابھی سیلاب بھی آیا تھا ناظرین، بہت نقصان ہوا اس ملک کے اندر، ہر طرح کا نقصان ہوا، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی کریٹ ہوا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا معاشی نقصان ہوا۔ ہم نے جتنا شور مچایا، میرے خیال اتنا شور پوری تاریخ میں دنیا کی کبھی قدرتی آفات پر نہیں مچایا گیا، لیکن ہم بھولنے میں بہت تیز ہیں۔ ہم پوری قوم بھول چکی ہے کہ سیلاب آیا تھا، یقین کرو، اور اس کے نتیجے کے اندر IMF ہماری طرف ویسے ہی لچکدار ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب سعید شفیق صاحب، سابق صدر KCCI، ویسے یہ معاشرتی جو معاملات ہیں اس میں بھی بہت ایکٹیو ہیں، دلی پنجابی سوداگران کے سربراہ بھی ہیں، اس کے علاوہ سیاسی جماعت سے منسوب بھی ہیں، لیکن آج پروگرام کے اندر ان کا تعارف KCCI کے سابق صدر کی ریفرنس سے ہی کروا رہا ہوں، کیونکہ موضوع اس نوعیت کا ہے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ سعید شفیق صاحب، IMF یہ کہتی ہے، IMF وہ کہتی ہے، مجھے آپ کو کیا پتا، میں نے آپ نے براہ راست ان سے بات کی نہیں ہے۔ کبھی ان کے نام پر گیس کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، کبھی ان کے نام پر بجلی کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، وہ بھی بیچارے خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، ہم IMF کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ کیوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایک اور شرط جو آئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی، مجھے اپنے ٹینیور کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آپ کی گفتگو سے، کہ اس وقت 2011 کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اس وقت کراچی میں بدترین صورتحال تھی لا اینڈ آرڈر کی، اور ہر روز ایک معمول تھا کہ میں جب بھی آفس پہنچتا تھا چیمبر کے، تو وہاں صبح 8-10 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور ان کے پاس ایک خط ہوتا تھا جس پہ گولی چپکی ہوئی ہوتی تھی، اور اس میں دھمکی آمیز، یعنی ایکسٹورشن منی، کہ جی اتنے 50 لاکھ دے دو، 25 لاکھ دے دو، اتنا بچے اٹھا لیں گے، گھر کا نمبر یہ ہے، تمہارا ملازم کا نام یہ ہے، تمہارا ڈرائیور یہ ہے، تمہاری گاڑی کا نمبر یہ ہے، یہ ساری پرسنل انفارمیشن اس میں ڈیٹیل میں لکھی ہوتی تھی، اور اس سے وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ دوبارہ شروع ہو گیا؟ نہیں، وہ تو اب ہو رہا ہے، اتنے اس سے نہیں ہے زور و شور سے جتنا پہلے تھا اس میں معاملہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بھتے کی کال ہیں، اور پھر ٹارگٹ کلنگ بے انتہا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا مہینے میں 10 سے 15 دن بند رہتا تھا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، حکام بالا کے سامنے رکھنا ہے، اپنے شہر کے لیے جو ہمارا ڈومین تھا ہم نے اس میں رہ کے کام کرنا تھا۔ تو ہماری جب پہلی میٹنگ ہوئی تو ہم نے فوکس یہ کیا مینیجنگ کمیٹی میں کہ بھی کرنا کیا ہے، کہ جی لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں، اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے تو اس سے 10 چیزیں اور بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ طے ہو گیا، فوکس کیا ہم نے اس پر، آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، میڈیا نے بڑا ہماری مدد کی۔ تو جب یہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تو ایک دن مجھے کور کمانڈر آفس سے فون آیا کہ جی کور کمانڈر صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ٹھیک ہے جی، شام کو کہ جی ڈنر بھی آپ کا ساتھ ہی ہوگا۔ چلے گئے، وہاں گئے تو چیف صاحب آئے ہوئے تھے جس کے بارے میں ہمیں مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ الیک سلیک ہوئی، اسلام دعا ہوئی، چیف صاحب بیٹھے، زیادہ آدمی نہیں تھے، 8-10 کراچی کے ٹاپ کی جو لیڈرشپ تھی بزنس کمیونٹی کی وہ موجود تھی۔ چیف صاحب نے ایک بات کی جو مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا جی مسائل سے میں آگاہ ہوں، تمام باتوں کا مجھے پتہ ہے، کوئی سلوشن آپ کے پاس ہو تو اس بارے میں آپ آگاہ کریں کیا کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے اس زمانے میں مرحوم رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ ہوتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ یہ جو سمیں موبائل کے اندر جو سم ہوتی ہے، یہ سمیں آپ کو ایک پان والے کی دکان پر بھی مل جائیں گی، بغیر کسی نام پتے کے، بغیر کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے آپ ایک سم لیں،
انسرٹ کریں فون کے اندر اور آپ نیٹ ورک میں گھس جائیں اور آپ کا نہ آتا ہو نہ پتہ ہو اور آپ دھمکانا شروع کر دیں اور برخلانا شروع کر دیں لوگوں کو. جی تو ہم نے یہ بات کی کہ جی اصل میں اس کرائم کی ایک بنیادی چیز جو ہے نا اس میں یہ سیلولر کمپنیز کا انوالومنٹ ہے. ہم فیڈرل منسٹر صاحب سے بارہا میٹنگز کرتے رہے مگر ہمیں نتیجہ نہیں مل رہا ہے اس کا. بولا اس کا کیا تعلق, ہم نے ساری چیزیں ان کو بتائیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا, لوگ پتہ نہیں چلتا کون سا ہے کہاں سے بات کر رہا ہے. بہرحال کہنے لگے جی اس کا سلوشن کیا آپ کے خیال میں ہے. میں نے کہا جی یا تو یہ سم کا جو اونر ہے اس کے پتے پر رجسٹرڈ ایڈریس پر آپ سم بھیجیں, ایکچوئل ایڈریس ہوگا تو سم ڈیلیور ہو جائے گی ورنہ واپس آ جائے گی, یا پھر بایو میٹرک کا کریں. یہ بایو میٹرک کا پروپوزل کراچی چیمبر سے الحمدللہ اس ہو گیا تھا. آج بغیر بایو میٹرک کے کسی کو سم نہیں ملتی. جی جی. اور جب یہ رائج ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کرائم کے ایکسٹورشن میں یا کڈنیپنگ فار رینسم میں, اغوا برائے تاوان میں انتہائی کمی آ گئی. اب تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے کیونکہ اس کا ایک سد باب ہو گیا. آرمی چیف کے اس وقت کے ایکشن لینے پر اور ان کے ایک پریشر کے اوپر ان سب چیزوں کو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا جن کے بارے میں مسلسل نیگوسیشن کر رہے تھے. اچھا لیکن اس میں ایک نقطہ اور بھی جوڑ دوں. اس زمانے میں جرائم پیشہ افراد اور گروہوں کے خلاف بڑی سخت قسم کی کارروائی ہوئی تھی. ان کو پھر مجبوراً کچھ کو کراچی کچھ کو ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا. تو وہ بھی اس کا ایک بہت اہم نقطہ تھا. یہ تو آپ نے ایک جزوی مسئلہ حل کیا, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میرا ایسے خیال ہے کہ جو جرائم پیشہ افراد, خاص طور پہ اولڈ سٹی ایریاز کے اندر جو جرائم پیشہ افراد رہتے تھے, ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر جو ہے گرینڈ آپریشن اور کریک ڈاؤن ہوا تھا, جس کے بعد پھر وہ لوگ سر اٹھا نہیں سکے کئی سالوں تک. اب پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرے خیال اس کے کوئی تانے بانے 27ویں کسی چیز سے مل رہے ہیں کہ جو ابھی حالات جو سیاسی طور پر جو میڈیا ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کی آپس میں محاذ آ رہی ہے, کیونکہ کہیں سے بہت سارے لوگوں کی تصویریں ہٹا بھی دی گئی ہیں شہر کراچی میں, اور کچھ تصویریں نئی لگا بھی دی گئی ہیں. تو یہ بڑا نہیں, دیکھیں بات یہ کہ میڈیا میں خاموشی سے پس پردہ تو عقل مند لوگوں کو تو کلو دیے جا سکتے ہیں نا, تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. تھانے کو تو سر ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, معذرت برا نہ ماننا, میرے والد صاحب سرکاری افسر بھی تھے اور سابق فوجی بھی تھے. تھانے والوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کون کہاں سے کدھر سے آ رہا ہے. وہ تو صبح شام یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں کون سی سبزی پکی ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے کہیں کوئی تناؤ کسی کیفیت ہے تو ہی یہ کریٹ ہو رہی ہے پرابلم. آپ کو بتا دیا میں نے, ورنہ میں بتاتا نہیں کسی کو. دیکھیں میں نے آپ کا سوال جو تھا وہ IMF سے ریلیٹڈ تھا اور میں نے اس کا جواب جو تھا وہ دوسرے انداز میں دیا. ابھی تمہید ہی تھی, اس کے ایکچوئل جواب پر نہیں آیا میں آپ کی. جی میں بھی IMF میں ہی تھا. میں بھی IMF کا ایک مخفف امپاسبل مشن فورس بھی ہے. اچھا دیکھیں میں اسی طرح یہ اس مسئلے سے سارے آگاہ ہیں اور برس سے آگاہ ہیں, کئی دہائیوں سے آگاہ ہیں کہ آپ کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے ہمارے نقطہ نظر سے وہ نظام صحیح نہیں ہے. آپ جتنا اس دیکھیں ابھی آپ ہمیں کہیں گے نا تو ہم روک نہیں پائیں گے مجبوراً. میں لقمہ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ ذرا 27ویں ترمیم کا مسئلہ حل ہو جائے نا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کریک ڈاؤن بھی ہوگا, شو ڈاؤن بھی ہوگا, اور جرائم پیشہ افراد کو پکڑا بھی جائے گا. آپ بے فکر رہیں, یہ پہلے معاملہ ہو جائے ایک مہینہ ذرا تھوڑا سا تناؤ کا شکار. ایک تو وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کا مسئلہ ہے, اور ایک وہ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں اور ٹیکسیشن کے معاملات میں گڑبڑ گھوٹالا کرتے ہیں, نہیں پورا پراپر ٹیکس دیتے, وہ ایک الگ ایشو ہے. جی اس وقت آپ کا پرائم ایشو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو ایک معمولی سی جگہ سے لے کے اور اوپر کے لیول تک کہ آپ کو کرپشن نظر نہیں آتی ایز اے سٹیزن آف پاکستان, کیونکہ اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں. بھلے آپ ایک اینکر ہیں, آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے, میڈیا کی طاقت ہے, وہ بات اپنی جگہ پہ ہے. میں آپ کی طرح ایک عام آدمی ہوں, عام شہری ہوں, کاش ایسا ہو. اور انہی چیزوں سے ہم بھی گزرتے ہیں جن سے آپ گزرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک موصوف وزیر ایک موصوف سابق چیئرمین FBR جو ایک دفعہ آپ لوگوں کے ابھی ہاں آئے تھے اور الزام لگایا تھا, آپ لوگوں نے کنڈی لگا کے ان کی کچھ کوچرائی کی تھی, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ وزیر تھے تو ان کو ان کے کمرے میں گھسنے نہیں دیا. تو سر سب کا یہی حال ہے, سب پاکستان ایک ہی پوزیشن کے اندر ہے, میڈیا ہو, آپ ہوں, وزیر ہو, مشیر ہو. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو آپ کو لون دیتا ہے وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کو, تمام چیزوں کو, ایک ایک چیز کو اسٹڈی کرتا ہے, آپ کے جانچ پڑتال کرنے کے بعد حتمی طور پر پھر وہ اسٹاف لیول پر نیگوسیشنز ہوتی ہے, پھر وہ فائنلی ہو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جاتا ہے, وہاں سے سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا IMF کو نہیں پتا کہ ہم کرپشن میں اس وقت کس نمبر پہ ہیں؟ اگر ہم اس کرپشن کو ختم کریں, میں سلوشنز کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, میں سلوشنز کی بات کر رہا ہوں.
اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیں گے، یہ کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں ہم اس وقت تک ایسا نہیں ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں، مگر اس کے قریب ضرور ہیں. ہم بدقسمتی سے ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے بہت ساری دنیا کے حصوں کو ڈیولپڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ دبئی کی مثال لے لیں، پاکستانیوں نے جا کے بنایا، اس کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیا یہی پاکستانی یہاں کام نہیں کر سکتے تھے؟ آج یہ شہر جو اس ملک کا آپ سمجھ لیں بیک بون ہے، اکانومیکلی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس شہر کا حال دیکھیں. کیا دوسرا اب آتا ہے اس شہر کے تو باسی اپنی جگہ پہ، دوسرا آتا ہے اس شہر کے حال کو دیکھ کے آنسوؤں سے روتا ہے کہ یار کراچی کا یہ حال ہو گیا. تو ہم جب تک اپنے سسٹم کو دیکھیں، میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں. اگر میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں نا علی، اور میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ میری پروڈکشن کا جو معیار ہے وہ مجھے نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے کہا جی یہ میرا پلانٹ جو ہے فرسودہ ہو گیا، میں نیا پلانٹ جو ہے وہ لے کر آؤں گا تو ٹھیک ہوگا. تو میں نے اس سے پہلے را مٹیریل چینج کر کے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر مجھے نتائج نہیں ملے. ہاں جب میں نیا پلانٹ نئی مشینری لے کر آیا اور اس کو میں نے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے بعد اس سے پروڈکشن لینے کی کوشش کی تو اس سے مجھے نتائج جو ہے اچھے مل گئے. تو اسی طرح گورنمنٹ کی جو مشینری ہے جو ٹیکسیشن سے انوالو ہے، ادر دین بھی اس سے آپ دیکھیں ہر ایک کو بس سرکاری نوکری چاہیے، اس کے بعد اس کو یہ سوچنا ہے کہ پیدا گیری کیسے ہوتی ہے. I'm sorry میں اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد و حصہ ہوں اور مجھے بھی یہ سب روز فیس کرنا پڑتا ہے. کتنی ایجنسیوں سے، کتنے اداروں سے انڈسٹریلسٹ کو نمٹنا پڑتا ہے، کہاں بغیر رشوت کے آپ کوئی کام کر کے دکھا دیں، نہیں ہو سکتا. سامنے والا ہے گا آپ کو ڈرائے گا دھمکائے گا. اب بات یہ تھی کہ اچھا اب IMF سے ریلیٹڈ بات آپ کی جو ہے، آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. میں ایک بہت سمپل سا آپ کو اس کا سلوشن دیتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈی والا بھی پیاز بیچ رہا ہوتا ہے، ٹماٹر بیچ رہا ہوتا ہے، کاروبار تو وہ بھی کر رہا ہے نا. آپ اسے کاروباری اس میں شامل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی صبح سے لے کے شام تک کرتا ہے. اور معاف کیجیے گا اگر وہ ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں دیتا نا تو حکومتی اداروں کو ٹیکس دیتا ہے، وہ بھتہ دیتا ہے، بھتہ دیتا ہے. روز کے اس کے بندے میں ایک بیٹر آتا ہے تھانے کا، وہ اس سے پیسے لے جاتا ہے. ٹاؤن کے یا میونسپل کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ آ کے اس سے بھتہ لے جاتے ہیں، یہاں کھڑے ہونے کے اتنے پیسے دے یا یہاں پہ ٹھیلے لگانے کے اتنے پیسے دے، ان کو دیتا ہے. اگر آپ پاکستان میں ان کی تعداد کا کوئی تناسب ہے آپ کے پاس؟ چلیں آپ 50 لاکھ ازیوم کر لیں، اتنے بڑے ملک میں 50 لاکھ لوگ پتھارے اور رڑیاں لگا کے اپنا کاروبار کرتے ہوں گے. اگر وہ پیسہ جو ٹاؤن کے لوگ یا میونسپلٹی کے لوگ آ کے کھا رہے ہیں، وہ پیسہ جو پولیس والوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، اس کا حساب لگائیں تو کیا اربوں میں نہیں ہوگا؟ یہ ہوگا، بالکل ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ بجائے ان کی جیبوں میں جانے کے بجائے کہ سرکار کی جیب میں اور قومی خزانے میں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ہر وہ آدمی چاہے ایک پان کا کھوکا بھی لگاتا ہو، آپ اس کو ایک ٹریڈ لائسنس دیں. اس سے کہیں یہ لائسنس ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں کر سکتا. لائسنس ہونے سے یہ ہوگا کہ ایک تو اسٹریم لائن ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں آپ کی، اور اس کا ٹیکس نیٹ میں آنا خود بخود آٹومیٹیکلی وہ آپ کے نیٹ میں آ جائے گا. دیکھیں ٹھیک ہے نا، قوم تل چکی ہے ناجائز کام کرنے پر. ایسا نہیں ہے. اور جو لوگ جسے آپ نے کہا کہ جن لوگوں کا انٹینشن ہی یہ ہے کہ وہ پیدا گیری کریں، وہ بھی تل چکے ہیں کہ جائز کام کرنے والے آدمی کو کام کرنے نہیں دینا. تو برا نہ ماننا، ہماری قوم اور ہماری حکومت ایک دوسرے کی ریفلیکشن ہے، ایک دوسرے کا عکس ہے. جو حکومت ہے وہی ہماری عوام ہے اور جو عوام ہے وہی حکومت ہے. میرے نزدیک ان دونوں کے درمیان اب کوئی تفریق نہیں رہ گئی. اس موضوع پر میں بحث بھی کروں گا، IMF کے موضوع کو بھی لے کے چلوں گا. خاص طور پہ انہوں نے جو بات کی، ہائی لائٹ کیا کہ IMF پروگرام کے اندر تو ٹرانسپیرنسی کی بات بھی ہے، کرپشن کی بات بھی ہے. تو وہ تو مینیج اور کنٹرول کے سطح تک ہو رہے ہیں. اس کے متعلق انہوں نے اپنی وشیش ٹپڑی میں مطلب اپنا ایک جائزہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ جناب والا ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے معاملات و حالات ہیں، دستاویزی طور پر اگر ان تمام لوگوں کو رجسٹر کر لیا جائے، ان کے نزدیک انہوں نے ایک رف نمبر دیا ہے، بال پارک نمبر 50 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ سیلف امپلائڈ ہوں گے، پتھارے ہوں گے، ان کے اسٹال ہوں گے یا ریڑیاں ہوں گی. تو دے میں بی آپریٹنگ ان دس مینر اگر ان کو ڈاکومنٹ کر لیا جائے. تو میں نے ان کو پھر ان کے ساتھ جرا کی، ظاہری بات ہے میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے ان سے جرا کی. میں نے کہا میرا ایسا خیال ہے کہ نہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ ہوں، نہ میرے خیال سے جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ڈاکومنٹ کریں وہ ان کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر دونوں کی آمدن پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہوگا. اور میں معذرت کے ساتھ یہ اجتماعی مفاد کوئی چیز نہیں ہوتا، ہمارے ہاں صرف انفرادی مفاد ہوتا ہے. نہیں میں آپ سے اس بارے میں اتفاق نہیں کرتا کہ ان کے اوپر اثر ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی وہ اپنی جیب سے تو یہ پیسے بھر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. پولیس والا جو پیسے لے کے جاتا ہے
وہ کیا اس سے کیا سڑکیں بنتی ہیں, کیا پانی ملتا ہے لوگوں کو, اسٹریٹ لائٹ لگتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ تو جیب میں چلا جاتا ہے نا. اسی طرح جو میونسپل جو لوکل گورنمنٹس کے وہ ہیں اہلکار جو بھی ہیں, وہ آ کے جو وہاں پہ لگاتے ہیں پتھارے, ان سے پیسے لیتے ہیں. دنیا کو پتہ ہے. میں آپ سے کوئی نئی بات نہیں کر رہا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پیسے کو جو ادھر جا رہا ہے آپ پراپر ایک صحیح سم دے دیں تو وہ پیسہ آپ کے قومی خزانے میں اگر جمع ہو, آپ اس کو انکم ٹیکس کا اسیس ہی نہ بنائیں, اس کا اسسمنٹ نہ کریں انکم کا. آپ اسے ایک ٹریڈ لائسنس دے رہے ہیں, بھائی تو ریڈی لگا رہا ہے تو تجھے لائسنس رکھنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر تو ریڈی نہیں لگا سکتا. تو پتھارا لگا رہا ہے, اس کے بغیر تو پتھارا نہیں لگا سکتا. اور اس بات کو اس کو شیورٹی دیں کہ آئندہ یہ اہلکار تو میں تنگ نہیں کریں گے, وہ مناسب جگہوں پر ان کا یہ نہیں کہ وہ پورے راستے گھیر کے کھڑے ہو جائیں لوگوں کے لیے جانا آنا. تو اس کو ایک اسٹریم لائن کر کے آج کل تو دیکھیں آپ اس سے, آج کل جیسے اولڈ سٹی ایریا ہے یہاں پر سسٹم بہت اچھا رکھا ہے. دکان والے نے اپنی ریڈی لگا لی آگے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے ریڈی کیوں لگوا دی اپنی دکان کے آگے؟ کہہ رہا کوئی اور آ کے لگاتا تھا, کاروبار کا نقصان ہوتا تھا, ہم نے سوچا ہم خود ہی لگا لیں. کیسی لاجک ہے. ہاں یہ ہوتا ہے. میں نے کہا اپنی دکان کے آگے ہم نے خود ہی پتھارا لگا لیا, خود ہی وہ لگا لی, ریڈی لگا لی. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا آپ تو کاروباری لوگ ہیں, آپ میں تو بدماشی ہے بھی نہیں. کہہ رہے ہیں یار علی بھائی کیا کریں, دکان کے باہر لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور غیر عائمی لوگوں سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی لگا لیں. علی ایسا صحیح ہے. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہم دیکھتے دیکھتے آج عمر کے اس حصے میں یہاں تک پہنچ گئے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی دن اگر ان کا آپریشن بھی ہو رہا تھا نا انکروچمنٹ کا, تو ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, سب اپنا سامان لے کے چھپڑ میں گھسے ہوتے ہیں. 3 دن نہیں گزرے ہوتے وہ آپریشن انکروچمنٹ کا جو ختم ہوتا ہے, اس کے بعد ایک دو کر کے وہ چھوٹی سی ٹیبل لگتی ہے, پھر وہ تخت بن جاتا ہے ایک پورا, پھر ایک پوری دکان بن جاتی ہے فٹ پاتھ کے اوپر, پھر وہ لین دین شروع ہو جاتے ہیں سارا. میں تو اس چیز کو کہ وہ پیسے جو دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے آج بھی پیسے, وہ والا پتھارے والا جو ہے وہ آج بھی پیسے دے رہا ہے. وہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ پیسے, وہ آپ کی بجائے اس کے کہ لیے استعمال ہو, ملک کی بہتری کے لیے استعمال ہو. بہت ہے. میں تو مثال کے طور پہ نہیں, یہ کوئی ایک انیفیشنسی ہے. علی ہم آج بھی اگر بلو کالر کرائم ہے تو وائٹ کالر کرائم نہیں ہے کیا؟ جو ٹیکس نیٹ میں ہے آپ اسی کا خون نچوڑ کے اسی سے وصول کرنے کے چکر میں. IMF تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے انرجی سیکٹر کو بھی ریفارم کریں, تو کیا آپ کے ملک کے اندر سارا بلو کالر کرائم ہے, وائٹ کالر کرائم نہیں ہے؟ آپ کے خیال سے کیا یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اندر جو لوگوں نے چھکے مارے ہیں آپ کے, یہ تو ایکنالج فیکٹس ہیں, کو میں اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا. اب ہر حکمران آ کے بولتا ہے غلط کیا, ہر حکمران آ کے بولتا ہے غلط کیا. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تب کیسے, یہ سب سے بڑی انیفیشنسی ہے نا جس کی وجہ سے IMF کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. دیکھیں علی, میں تو ایک سیکٹر کی نشاندہی کر رہا ہوں نا, ابھی ایسے تو بے شمار اور ہیں. اگر ہم اس موقع پہ اس موضوع پہ ہم ڈیبیٹ کرنا شروع کریں تو بہت ساری چیزیں, ہم 24 گھنٹے بھی کم رہیں گے. نہیں, لیکن میں نے تو آپ کے سامنے سب سے بڑا موضوع رکھ دیا نا. دیکھیں ابھی گردشی قرضے کا موضوع سب سے بڑا ہے, تو میں آپ کے سامنے, مجھے پتا ہے کہ یہ کوئی ایریا آف اسپیشلائزیشن نہ میرا نہ آپ کا نہ اور کسی کا ہے. آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ کراچی کے بجلی کے ریٹ کیا ہیں اور دوسرے شہروں کے بجلی کے ریٹ کیا ہیں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے یونٹ اس مہینے پچھلے مہینے سے کم آئے ہیں, لیکن میرا بل زیادہ آیا ہے. نہیں, میں کمپیریزن پوچھ رہا ہوں آپ سے ادر سٹیز کا اور کراچی کا. میں نے ایسا سنا ہے کہ کراچی کے نرخ جو ہیں وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہیں, ورڈ یہی یوز کرتے ہیں نا آج کل. کیوں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہے, ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے, ایسا کیوں ہے؟ ایک سوال میں اور پوچھتا ہوں آپ سے, یہ آپ ہی جواب دیں گے نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ کو کوئی کارگو اٹھانا ہے اور آپ کو کیماڑی سے لے کے اور طارق روڈ تک پہنچانا ہے تو اس کا کرایہ آپ طے کریں گے اس سے اور اس کو کرایہ دیں گے. اگر کیماڑی سے اٹھا کے آپ اس کو گلگت لے کے جائیں گے یا چترال لے کے جائیں گے تو کرایہ کتنا بڑھ جائے گا؟ جو گاڑی آپ نے 2000 روپے میں بک کی ہے وہ کم سے کم 35-40 ہزار روپے ہو جائے گی ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے نا, سمجھ گیا. اگر پیٹرولیم پروڈکٹ یہاں سے جا رہی ہیں جی تو کراچی والا وہ جو اس کو کاٹیج کی مد میں دے رہے ہیں پیسے, وہ کراچی والے سے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ پھر اس کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. یہ آپ پوچھیں نا کراچی والے, تو میں کیوں پوچھوں؟ میں تو اس ناانصافیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. تو جو گلگت میں رہ رہے ہیں اس کو وہاں جو ٹرانسپورٹیشن ایڈ ہوتی ہے کاٹیج جو اس میں اسمبلی میں پوچھیں یہ سوال, پوچھیں اسمبلی میں پوچھیں یہ سوال. IMF آپ کو منع نہیں کرے گا, آپ کم کر دیں, کراچی والے کے لیے کم کر دیں, IMF آپ کو منع نہیں کرے گا. ہر معاملے میں اس شہر کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم نہیں, وزیر توانائی کا بیان مجھے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں شعبہ تحقیق نے مجھے بتایا ہے کہ وزیر توانائی نے ایک بیان دیا ہے. وہ بیان یہ ہے کہ یہ مہنگی بجلی ہمیں وراثت میں ملی. سوری, تو سب کو وراثت میں چیزیں مل رہی ہیں. آپ سمجھیں وراثت کی بڑی بات ہوتی. ایک ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا PTV پر آتا تھا وارث, اس کی کہانی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا.
نہیں میں نے دیکھا ہوا ہے. آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی. نہیں میں نے دیکھا ہوا ڈرامہ. تو بس پھر آپ سمجھیں ہر چیز آپ کو وراثت میں مل رہی ہے, آپ آگے خود سمجھ لیں. بہرحال دیکھیں ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. میں اور آپ بیسیکلی جو بیٹھے ہیں اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان سلوشنز کی طرف جائیں جس سے ہماری اکانومی, ہمارے معیشت, ہمارے ملک کے حالات, عوامی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ یقین کریں میں کل آیا ہوں ابھی بیرون ملک سے, میں نے جو حال دیکھا ہے, آپ وہ قوم ہیں جو سب سے زیادہ عمرے کرتے ہیں, آپ وہ قوم ہیں جو سب سے زیادہ حاجی آپ کے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں مگر آپ کو تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. کیوں میں لگا ہوا ہوں میں سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے اور مشینری میں وہ ایکس رے مشین میں سامان ڈالنے کے لیے, 2 آدمی آ رہے ہیں میرے آگے سے, ارے بھائی خدا کا واسطہ کیوں یار, ملک بھائی پیچھے کھڑے جو آرام سے اپنی باری کا انتظار کرو. ایک بیچارہ سیدھا سادہ آدمی, چلو ہو سکتا ہے وہ لیبر کلاس کا بندہ تھا, مجھے جدہ ایئرپورٹ پہ مجھے ڈھونڈتا ہوا جا رہا ہے گیٹ نمبر کی طرف. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا سر وہ گیٹ نمبر مجھے تلاش کرنا ہے کدھر ہے. تو میں نے کہا کون سی ایئر لائن ہے؟ اس نے کہا فلاں ایئر لائن ہے. تو میں نے دیکھا اس کی فلائٹ کا ٹائم تھا 1:05 پہ اور وہ 1:15 پہ مجھ سے گیٹ نمبر پوچھ رہا تھا. اس کو یہ نہیں پتا, وہ مس کر گیا ہوگا فلائٹ, اب دوبارہ ٹکٹ کے پیسے بھرے گا اپنے. تو ہم, آپ کو پتہ ہے ہم لیبر جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. انڈیا میں یہ, میں انڈیا کی کوئی تعریف کرنے کے مقصد نہیں, ایک مثال کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ انڈینز بغیر میٹرک کے, نان میٹرک کو ایز لیبر ایکسپورٹ نہیں کرتے وہاں سے. کنڈیشن ہے ان کی کہ جب تک لیبر اس کا میٹرک اس نے کلیئر نہیں کیا ہوگا وہ ایز لیبر جا کے یا ایز ٹیکنیشین جا کے یا ایز ورکر جا کے باہر کام نہیں کر سکتا. یہ کنڈیشن ہے ان کی. آپ کم سے کم پڑھے لکھے بھیجیں, آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو بھیجنے کی کوشش کریں جو یہاں پہ پروفیشنل. اب آپ نے, میں چاہ نہیں رہا تھا کہ آپ مجھے چھیڑ دیں, اب آپ نے مجھے چھیڑ دیا. میں تو شروع سے ہی چھیڑ رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ملازمت کے مواقع آپ نے پڑھے لکھے, ان پڑھ لوگوں یا پھر سیمی سکلڈ کے لیے رکھے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ڈھونڈیں. اگر اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں تو پیٹ خالی ہو تو بھائی اس پہ محبت بھی نہیں ہوتی. یقین کریں اگر رانجھے کا پیٹ خالی ہوتا نا, ہیر سے محبت نہیں کرتا. تو آپ خالی پیٹ ہم سے محبت کروا رہے ہیں. آپ پہلے ملازمتوں کے مواقع تو دیں. چلیں آپ پرائیویٹ سیکٹر دیں, ہر جگہ جا کر آپ لوگ بولتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر نوکریاں دے گا, دیں, ہمیں چاہیے نوکری دیں, پرائیویٹ سیکٹر ہمیں نوکری دے, ان پڑھ کو بھی دے جاب. پبلک سیکٹر معاف کیجیے گا نوکریاں دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہے. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نوکریاں دیں گے, ووٹ ہمیں ملیں گے, ہم ووٹوں کے لیے پبلک سیکٹر نوکریاں بانٹتے ہیں. میں ویلفیئر کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اگر شہر کی بزرگ نے دعا دی تھی, ٹی وی پہ سچ نکلے گا. پبلک سیکٹر میں جو بات اب کہہ دیا مکمل کر دیتا ہوں. دیکھیں پبلک سیکٹر میں نوکریاں ہم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ بھائی جان اس کے ووٹ ملتے ہیں, ہم کو اس چیز کے ہمیں ووٹ ملتے ہیں. ہم ان کو نوکری سے نکالتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ اگر ہم پبلک سیکٹر میں لوگوں کو نوکری سے نکالیں گے تو ووٹ جائیں گے. کیسے آپ کو سمجھاؤں, پرائیویٹ سیکٹر والوں کو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو. مجھے تو آپ کی سادگی پہ ہنسی آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں آدمی ووٹوں سے حکومت بنتی ہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ جس پارٹی سے وابستہ ہیں اس میں ہوتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں, آپ سوچ لیں یہ بات آپ نہیں کریں. لوگ دیکھتے ہی فوراً کہیں گے سعید شفیق نے بولا تھا. آپ نے میری حیثیت کا تعین کیا نا, میں کس کیپیسٹی پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. میں نے سیاست اور پارٹی سب ایک طرف ہے, ایز پاکستانی بھی اور ایز فارمر پریزیڈنٹ کی سی سی آئی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت. اس پوزیشن کو میری, اس معاملات کو چھوڑ دیجئے. نہیں لیکن میں اگر حقیقت کو چھپاؤں گا تو کیا میں اچھا سیاستدان بن سکتا ہوں؟ پرائیویٹ سیکٹر مجھے نوکریاں کہاں دے رہا ہے, کدھر دے رہا ہے؟ آپ سب لوگ جا رہے ہیں باہر کے ممالک میں, گھر بنا رہے ہیں باہر, نیشنلٹیاں لے رہے ہیں باہر. ہمارے ان پڑھ آدمی کو باہر جا کے چپڑاسی کی نوکری سے روک رہے ہیں, اور سرمایہ کار لوگ اپنا پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں. یار یہ کھلا تضاد نہیں ہے میرے پیارے بھائی سعید شفیق صاحب؟ یہ کھلا آپ پورے ریجن میں سب سے زیادہ ایکسپینسو ہیں, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سب سے اوپر ہے. آپ جب غریب کے لیے بھی ہے, غریب کے لیے, ان پڑھ کے لیے بھی ہے. آپ جس طبقے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, جس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب تک گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی, انٹرنیشنل کمپٹیشن میں نہیں آئیں گے ہم سامنے, ہم اپنی برآمدات کو بڑھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اور آپ جو مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں, میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مین پاور میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پروفیشنل لوگوں کو ایکسپورٹ کریں جن کی قابلیت اور صلاحیت پہ. ہمارا 10 آدمی مل کے اتنا کماتا ہے جتنا دوسرے ملک کا آدمی ایک آدمی کما رہا ہوتا ہے. ہمارے 10 آدمی مل کے وہ کما رہے ہوتے ہیں. تو ہم تعداد بڑھانے سے نہیں ہوگا, ہمیں کوالٹی بڑھانے سے ہوگا. آپ کے اس وقت دنیا میں نرسنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے, نرس کی ڈیمانڈز ہیں, پیرامیڈکس کی ڈیمانڈ ہے, ڈاکٹرز کی ڈیمانڈز. میں ایز ویلفیئر کا جو کام ہم کرتے ہیں نا اس حوالے سے بتا رہا ہوں.
وی آر گوئنگ ٹو سیٹ انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون کہ ہم ایک کرنا چاہیے ایک نرسنگ اسکول ہم بنا رہے ہیں. آپ جاب کی بات کریں نا, اگر آپ اس ویلفیئر کے کام کو بھی کراچی کی تاجر برادری سے الگ کر دیں, بزنس کمیونٹی سے الگ کر دیں, تو کراچی کا حال کیا ہوگا؟ ویلفیئر کا بہت کام, کیا اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے بزنس کمیونٹی کا؟ بہت ویلفیئر کے کام کے اندر میں بالکل. اب وہاں سے جو بیچز نکلیں گے ہر سال 200-300 بچے جو نکلیں گے پاس آؤٹ ہو کے وہاں سے, تو کیا ان کی ملک میں ضرورت پوری ہوگی؟ وہ برسر روزگار ہوں گے. اور بیرون ملک وہ تو پوری فیملی کو بلا لیتے ہیں کہ آؤ یہاں کے کام کرو دیں گے. لیکن یہاں پر ان کو کریڈٹ, تو میں اگر کہہ رہا ہوں تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی کوشاں ہوں. نہیں, لیکن میں ویسے بول رہا ہوں کہ میں بالکل انڈرمائن نہیں کروں گا, بلکہ انہوں نے یہ ریز کیا ہے, میں اس کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ کاروباری طبقے کا یہ کام نہیں ہے, لیکن اس ملک کے اندر کاروباری طبقہ بہت بڑے پیمانے پر فلاحی کام کر رہا ہے. کراچی شہر میں تو بالکل, کراچی شہر میں اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ یہاں پر فلاحی تنظیمیں بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں, اور یہی کاروباری تاجر طبقے کے لوگ ان کو فائنینس کر رہے ہیں. پورے ملک کے اندر, میں آئی بی ویری فرینک, پورے ملک کے اندر یہ کام بہت کم ہے, محدود پیمانے پر ہے. اس کے اوپر زیادہ تر مذہبی جماعتوں کا جو ہے وہ زیادہ اثر و رسوخ ہے. لیکن شہر کراچی میں یہ کہوں گا کہ کاروباری طبقے نے بہت یہ کام کیا. میں اکنالج کر لیا باتیں, میں مانتا ہوں, لیکن باقی ملک میں یہ نہیں ہو رہا. اور ان کے آنے پر میں ایک بات ان سے اور بھی کہنا چاہوں گا. ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے سرگودا, میں ہمیشہ اس کو مینشن کرتا ہوں, اب تک کے دیکھنے والے وہاں پر بہت ہیں. وہاں پر ایک شہر ہے جو کہ ان دلی پنجابی سوداگران کا آبائی شہر ہے, اس کا نام ہے بھیرا, جہاں پر نواز شریف صاحب نے انٹرچینج بھی بنایا تھا. ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ آ کر وہاں پر انویسٹ کریں گے. وہاں پر میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از ون آف دا ریچسٹ ڈسٹرکٹس ان پنجاب, نو ڈاؤٹ سرگودا, لیکن وہاں پر فلاحی کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. ان کے آبائی شہر بھیرا کے ارد گرد نزدیک بڑا تاریخی شہر ہے بھیرا جو ہے نا, جہاں سے یہ دلی پنجابی سوداگران بلانگ کرتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے ہزاروں سال پرانا شہر ہے اور تجارت کا بڑا مرکز تھا اس جگہ پر. سکندر کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر بھی جب آیا تو غالباً بھیرا سے ہوتا ہوا گیا. تو یہ میں ان کے مطلب ان کے توسط سے بھی باقی لوگوں کو بھی اور ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ کراچی شہر کے لیے تو بہت کام کر رہے ہیں, لیکن کراچی شہر میں تو آپ دوسرے درجے کے شہری, مطلب دوسری شناخت ہے آپ کی, بزرگ کی دعا پھپل, تو وہاں پر تو کم از کم آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ لوگ فلاحی کام وہاں پر بھی کریں, لوگوں کی دعائیں لیں, کیا پتہ آپ کے آباء و اجداد کی نسبت سے آپ کو فائدہ ہو. کیوں بھائی بات کر دی, لوگ ہمیشہ شکایت کرتے کراچی شہر کے علاوہ بات نہیں کرتا, بھئی اس شہر کے بارے میں بھی بات کی. اور سرگودا جو ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کا بہت بڑا ایکسپورٹ کا مرکز ہے, وہاں پہ مینڈرینز پروڈیوس ہوتے ہیں جس کو پاکستان کے اندر کنو کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی اورنجز ہوتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. اٹ از ون آف دی موسٹ فرٹائل پلیسز ان پاکستان, ویری وائبرنٹ اکانومی. میں ہمیشہ آتا ہوں ٹی وی پہ, لوگ مجھے کہتے ہیں صرف کراچی کی بات کر کے چلے جاتے ہو, پورے پاکستان کی بات کیا کرو. میں اپنی ٹیم سے بھی گزارش کروں گا کہ سرگودا چیمبر کے بھی لوگوں کو, چنوٹ چیمبر کے لوگوں کو بھی, چنوٹی بھی دیکھو کراچی کے اندر کتنے, لاہور میں کتنے چنوٹ میں کام نہیں کرتے, انہیں بھی یہی بات بولوں گا کہ بھئی آپ آؤ. یہ آپس میں رشتہ دار ہو گئے نا, پھر یہ چنوٹ اور سرگودا ایک ساتھ ملتا ہے. وہ مان نہیں رہے لیکن حقیقت نہیں, میں نے انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو کاروباری لوگ جو ہیں وہ اس ویلی سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہاں کہا جاتا ہے کہ سونا بھی ملے گا. یہ میں نے نہیں کہا, یہ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان پہلے کہہ چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں جھنگ ڈسٹرکٹ بھی لگتا ہے. میں ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کیونکہ اب تک کے دیکھنے والے پورے پاکستان میں, اور پورے پاکستان سے جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا نام بھی لیا کرو. تو آج میرے پیارے سرگودا ڈسٹرکٹ کا بھی نام لیا, چنوٹ ڈسٹرکٹ کا بھی نام لیا, اس کے علاوہ ہمارے پیارے جھنگ ڈسٹرکٹ کا بھی نام لیا. تو یہ تمام ڈسٹرکٹ جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, پرومیننٹ ہیں, انڈسٹریل سینٹرز بن سکتے ہیں. اور ان سے میں تجویز بھی کروں گا, خواہش بھی کروں گا کہ یہ لوگ بھیرا کے اندر بھی اسی طرح کچھ چھوٹا موٹا ضرور کام کریں, تاکہ جو نشان یہ چھوڑ کر جائیں, کیونکہ نشان کے لیے بندہ شناختی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, تو اپنا نشان وہاں پر بھی چھوڑیں جہاں پر ان کے آباء و اجداد بلانگ کرتے ہیں. کیونکہ کراچی شہر کے اندر تو شناخت ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اپنے تو اپنے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اپنوں کے درمیان بھی پرائے ہوتے ہیں. برا تو نہیں لگا آپ کو میری باتیں, بری تو نہیں لگی؟ سوری. بہت اچھی بات کی آپ نے. پہلے تو آپ بلیم کر رہے تھے جب میں نے اس طرف ڈائیورٹ کیا آپ کو کہ وہ ایک خدمات ہیں, یہ وہ بزنس کمیونٹی کی جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اور یہ حقیقت میں اس چیز کا اظہار کرتی ہیں یہ سب چیزیں کہ آپ بہت زیادہ پیٹریوٹک ہیں, محب وطن ہیں, پوری قوت سے, کوشش سے, دیانتداری سے آپ حد الامکان کوشش کرتے ہیں. اور میں نے بھی آج آپ سے جو گفتگو کی ابتدا کی اس میں یہ کہا کہ یار مسائل تو ساری قوم کو پتہ ہے, ہم سلوشن کی بات کریں, 1 گھنٹہ میں ملتا ہے,
1 گھنٹہ ہمیں ملتا ہے, آپ سے بات کریں. میں نے آپ کو آپ بزنس میں سولوشن دے دیں, میں مان جاؤں. میں نے آپ کو ایک پروپوزل یہ دیا کہ آپ چاہے پان کا ایک کھوکا لگائے کوئی یا ایک ریڈی لگائے, آپ اسے کہیں تجھے ٹریڈ لائسنس لینا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. وہ نیٹ میں بھی آ جائے گا اور آپ کو ماہانہ اور ہفتہ وار, ماہانہ, سالانہ آپ کو اربوں روپے کی آپ کی آمدنی ہوگی. اور ساتھ میں آپ فوکس یہ کریں کہ اس کو ریلیف دلائیں ان بھیڑ بلیک شیپ سے جو آ کے اس کا خون چوستے ہیں. ایک شرط یہ ہوگی کہ کسی سرکاری افسر کے پاس جا کر وہ لائسنس نہیں لینا پڑے گا, وہ آن لائن شناختی کارڈ پہ لائسنس اس کا لائسنس تو چیک تو ہوگا نا یار. ایسا تو کوئی سسٹم بنانا پڑے گا نا کہ کوئی ریڈی پہ رکھے پھر وہی لین دین. نہیں لین دین کی بات نہیں, آپ جائیں ایک صاف IMF آپ کا ماتھا چوم لے گی, یقین کریں آپ کا ماتھا چوم لے گی IMF اگر آپ یہ کروا دیں. وہ تو بول رہے ہیں ڈاکیومنٹ کر دو. میں IMF کے لون سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں تو اپنے ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں اور کڑتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جو اقوام ہمارے بعد آزادی جن کو ملی یا جن کی اکانومی, اب ہم سے 5 سال پہلے کی بات ہے نا, جاپان کا جو حال تھا تباہ ہو گیا تھا, جاپان تباہ ہو گیا تھا. آج جاپان کہاں ہے؟ دنیا کی 7 بڑی اکانومی سے ایک اکانومی ہے نا جاپان. جرمنی کا کیا حال تھا؟ ابھی آپ ہیروشیما ناگاساکی چلے جائیں نا, آپ حیران رہ جائیں کہ کراچی سے زیادہ اچھی سڑکیں ہیں وہاں کی. 5 سال پہلے تھا نا. سنگاپور کا کیا حال ہے, کمبوڈیا, ویتنام, ایک طویل عرصے تک امریکنز وہاں پہ قابض رہے اور جنگ چلتی رہی, خانہ جنگی ہوتی رہی, ان کے سب کچھ ہوتا رہا, آخر امریکہ کو جانا پڑا. گوانگزو گاؤں تھا, گاؤں آج دیکھیں جا کے گوانگزو شنزن کو. سر وہ تو چائنا کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا, میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں ان اقوام کے ساتھ کوشش کروں جن کے ساتھ ہمارا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے. چائنیز کے ساتھ تو آپ کیا موازنہ کرنے کی بات کریں. نہیں, کچھ سال پہلے یہ لوگ اسی طرح تھے بھائی. تھے بالکل تھے, اور اس قوم کو افیم پینے والی قوم کہا جاتا تھا. پاکستان آگے تھا, مانتے ہیں پاکستان آگے تھا. پاکستان تو ایک زمانے میں انڈیا سے بھی آگے تھا. کراچی کا ایئرپورٹ باقی سارے ایئرپورٹوں سے آگے تھا. واگا بارڈر کراس کر کے لوگ جاتے تھے تو وہ جو کسٹم والے وہاں کہتے تھے کہ جی چائے پانی دو, اور ان کو انڈین کرنسی, بولے نہیں انڈین نہیں, پاکستانی کرنسی چاہیے. انڈین کرنسی کا حال تھا. اور معاف کیجیے گا کہ آپ جو شور مچاتے ہیں نا کہ آج اسٹاک ایکسچینج یہاں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ گیا, میں کہتا ہوں یہ آپ کی اکانومی کا انڈیکیٹر ہی نہیں ہے کبھی بھی. 2 جملے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں. آپ کی اکانومی کا انڈیکیٹر آپ کی کرنسی ہے, جو آپ کی شکل بتاتی ہے, آپ کی حیثیت بتاتی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. 2 جملے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں. اب آپ آئے ہیں تو اتنا اچھا جا رہا ہے, یقین کریں. سر میں ڈرتا ہوں بڑے لوگوں سے. نہیں, بڑے لوگ کہاں ہیں وہاں, تو یہ لوگ تو کینٹینوں میں بیٹھا کرتے تھے, یقین کریں, چائے بسکٹ دوسروں سے مانگ کے, مطلب. لیکن دیکھیں قسمت کی بات ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نہیں نصیب ہے ان کا. اللہ دیکھیں نا, کوئی ڈکیتی تو نہیں ماری نا, ڈاکہ زنی تو نہیں کری نا. اگر بیٹیوں کا جہیز اسٹاک ایکسچینج میں لگنا چاہیے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں آج نہیں, واٹس ایپ پہ تو آ رہا ہے لگا. جس کو سمجھ ہے, جس کی پینشن دار آدمی پیسے لگا دے, جس کو اللہ نے سینسز اچھے دیے ہوئے, وہ ضرور اس کام میں آئے. اور میں تو کہتا ہوں پینشن دار آدمی لگا دے, اس کو پارٹ ٹائم بزنس کے طور پہ استعمال کریں, فل ٹائم بزنس کے طور پہ اس میں انگیج نہ ہو. ضعیف لوگ اس میں پیسے لگا دیں, ہاؤس وائفس لگا دیں, اپنی بیٹیوں کا جہیز لگا دیں. اس کے لیے آپ کو سمجھ بھی تو ہونی چاہیے نا. ایسے ہی اب یا پھر ایسے ادارے بنے جو آپ کو گائیڈ کریں, تو آپ پھر اس میں لگا دیں نا. وہ کیا ہوتا ہے مضاربہ میں, اس میں لگا دیں پیسے. آپ نے بولا ذہن رکھنے والے لوگ NIT میں انویسٹ کر دیں. اس سے وہ ظاہری بات ہے, وہ سرکاری ادارہ ہے. سرکاری ہے, مطلب ہے تو اسی سے ریلیٹڈ نا, تو سیف ہے. لوگوں نے اس میں بہت کمایا بھائی, سیف ہے اس میں. آپ کہنے پھر لوگوں نے بہت کمایا, یہ صورتحال اس میں کمایا لوگوں نے. میں تو آئندہ آپ اسٹاک ایکسچینج کو ملکی اکانومی کا انڈیکیٹر نہیں کہیں گے. کبھی میں تو خود سوچتا ہوں کہ یہ NIT والے آگے کیوں نہیں آتے. ان کو تو چاہیے یہ آئیں ٹی وی کے اوپر, بلکہ ان کو ٹائم دیں بھائی. NIT والے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے پہلی دفعہ ہائی لائٹ کیا. آج آپ کی کرنسی افغانیوں کے سامنے کمزور ہے, ویک ہے. اچھی باتیں کریں نا, چھوڑیں ان چیزوں کو. وقت ویسے بھی ہمارے پاس کم ہے. آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. IMF کے موضوع اور ان کی شرائط کے متعلق بات ہو رہی تھی. بات کہاں سے شروع ہوئی, شفافیت پہ آئی, پھر کرپشن پر آئی, پھر جڑتے مڑتے پاکستانی ملک سے کیوں جا رہے ہیں, کس کو جانا چاہیے کس کو نہیں, اور سارے موضوعات اس کے اندر کور ہوتے چلے گئے. اتنی مفصل گفتگو ہوئی, میرے خیال سے اس میں معیشت کو مختلف اینگل سے ہم نے دیکھا بھی. اور خاص طور پہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ کافی عرصے سے میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ سلوشن بیسڈ اپروچ ہونی چاہیے. تو سلوشن یہ نکل کے آیا کہ جتنے لوگ پاکستان کے اندر چھوٹا یا بڑا بزنس کر رہے ہیں, سب کو ڈاکیومنٹ کر دو, ایک طریقہ کار وضع کر دیں, ایک نظام مرتب کر دیں. اس سے کیا ہوگا, آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ ہمارے مہمان سعید شفیق صاحب نے کہا, بڑا ایزی سلوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور سلوشنز, وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ انوویٹیو نہیں بلکہ ایک سمپل سا سلوشن ہے, اس کو صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن میں نے ان کے ساتھ بہت جرا کیا, انہوں نے میرے ساتھ اتفاق تو نہیں کیا, لیکن اب ان کے سمپل سلوشن کی امپلیمنٹیشن کا انتظار کریں گے.
اس کے علاوہ بھی اب سے سولوشن بیسڈ پروگرام کریں گے. میں حکومتوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کام کریں سولوشن بیسڈ کریں. بزنس مینوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں, فیڈریشن ہے, چیمبرز ہیں, پرابلم ساتھ لے کر جائیں, ساتھ میں سولوشن لے کر جائیں, تاکہ جو ہی آپ سے سولوشن پوچھا جائے آپ کہیں صاحب یہ سولوشن ہے. اور سولوشن بھی یہ نہیں کہ آپ نے چاند مانگ لیا, سولوشن وہ ہونا چاہیے جو سمپل ہو اور آرام سے آپ کو وہ مل سکے. تو اس پر ورک کرنا ضروری ہے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.